بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کا مقصد کیا ہے؟ یہ بخاری شریف ہے کتاب النکاح، اس میں آپ دیکھیں گے آپ کو شادی سے متعلق بہت کچھ ملے گا، اس کے فوائد، اور اگر ایسے گھرانوں میں آپ نے شادی کر دی جو آپ کے مطابق نہیں تھے، آپ کا مزاج ان سے نہیں ملتا تھا، دینی ان کے اندر شعور نہیں تھا، تو اس کے ظاہر نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن قرآن مجید بھی نکاح کے متعلق بہت کچھ بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید سے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ یکساں مرد و خواتین کے لیے مفید ہے۔ شادی کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسان کی جو بہت ساری چیزیں ہیں، ایک عدم تحفظ آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک مرد نے نکاح نہیں کیا تو اس کو وہ تحفظ نہیں ہے جو ایک نکاح والے مرد کو ہے، اسی طریقے سے خاتون کے لیے بھی ہے۔ تو عدم تحفظ کے احساس سے نجات اور خاندان کی تشکیل سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اور شادی چونکہ انسان کی ایک فطری ضرورت بھی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے۔ شادی کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان، لڑکا ہو یا لڑکی، ایک گھر، ایک ٹھکانہ، ایک پناہ گاہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے، حاصل کر لیتے ہیں وہ۔ تو ان کی ایک اپنی چھت ہوتی ہے جس میں میاں بیوی آرام سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک خاتون ہے تو اپنے شوہر، اور شوہر ہے، مرد ہے تو اپنی بیوی کا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا۔ اس کے اگر لیکن اس میں ایک وہی ہے نا کہ دینی شعور ضرور ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہے، وہ خود غرضی اگر داخل ہو جاتی ہے، بس صرف میری ضرورت ہو، اگلے کی یعنی آپ نے ساری چیزیں نظر انداز کر دیں۔ دونوں صورتوں میں اگر مرد نے اپنی بیوی کی ہر چیز نظر انداز کر دی یا بیوی نے شوہر کی نظر انداز کر دی، بس اپنے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کو مقصد حاصل نہیں ہوگا جو شادی سے حاصل ہونا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن پھر ظاہر ایسی صورتوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ شادی کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایک زندگی کا ساتھی آپ کو مل جاتا ہے، مونس و غمخوار، محرم راز، جس سے آپ اپنی ہر بات کہہ سکتے ہیں۔ بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے اپنی ہر بات کہہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ محافظ اور مددگار پا لیتے ہیں آپ۔ بیوی کا محافظ کون ہوتا ہے؟ اس کا شوہر ہوتا ہے، اور شوہر کی محافظ کون ہوتی ہے؟ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ ہر چیز کا خیال رکھنا، کھانے کا، پانی کا، لباس کا۔ قرآن مجید مرد و عورت کے رشتہ نکاح کو باعث سکون و رحمت، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اس کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم باہمی سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان الفت اور رحمت پیدا کی۔ شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک خاندان بن جانے کا عمل ہی معاشرے کی اساس ہے، جس کی تعمیر میں ہر فرد، آپ کہہ سکتے ہیں کہ حتی المقدور، حصہ لیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے عقد و نکاح کو ہر عمر کے مرد اور ہر عمر کی خواتین کے لیے خیر و برکت کا سبب بیان کیا ہے، سبب بتایا ہے۔ شادی کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ بس 20 سال تک کر سکتے ہیں، 30 سال تک کر سکتے ہیں، کسی بھی عمر میں جب آپ کو حاجت ہو آپ نکاح کر سکتے ہیں، خواتین ہو یا مرد، دونوں کے لیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم میں سے جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کا نکاح کروا دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو صالح ہوں ان کا نکاح کر دو۔ صالح ہونا تو لازمی بات ہے، یہ تو یعنی کہنا چاہیے کہ پہلی بنیادی شرط ہے، کیونکہ جو لوگ صالح نہیں ہوتے نا تو ان کے نکاح بھی قائم دائم نہیں رہتے۔ شاذ و نادر، تو یعنی شادی کا پہلا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ایک تو اول تو ہماری ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ کیا ہے، ایک دوسرے کو ٹھکانہ مل جاتا ہے، ایک دوسرے کو سکون اور شیلٹر، بہت ساری چیزیں ہیں یہ آپ سمجھ لیں۔ دوسری چیز کیا ہے، ایک انسان کے اندر کی خواہش بھی ہے جو فطری ضرورت ہونے کی وجہ سے ہے، کہ آپ کسی نے ضرورت رکھی ہے کہ آپ کی خواہشات کی تسکین ہو سکے جائز طریقے سے۔ انسانی زندگی کا قافلہ سرگرمی رواں رکھنے کے لیے انسانی جبلت میں جنسی خواہشات رکھی گئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں رکھی گئی ہیں، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس میں اللہ نے رکھی ہیں مرد میں بھی اور خاتون میں بھی، اور انسان چونکہ اخلاقی طور پر دوسری مخلوقات سے الگ ہے کیونکہ اس کے پاس عقل ہے، تو اس لیے ان خواہشات کی تکمیل شادی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے کہ نکاح کے ذریعے سے حاصل کرو، ورنہ دیگر حیوانات میں تو یہ چیز نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نکاح کے بغیر، ان کو حیوان سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اچھا، تو آپ یہ سوچیں گے کہ یہ انسان کے اندر یہ چیز رکھی کیوں گئی ہے، اس کی فطرت میں یہ خواہش کیوں رکھی گئی ہے؟ اگر یہ خواہش نہیں ہوتی نا انسان کی فطرت میں تو ایک دوسرے سے دور بھاگتے، ظاہر ہے خواتین مردوں سے دور بھاگتی، مرد خواتین سے دور بھاگتے، تو گھر آباد نہیں ہوتے، پھر بقائے نسل انسانی کا وجود کیا ہوتا، خطرے میں پڑ جاتا ہے نا۔ تو ازدواجی زندگی کی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی مقصد، اس کا بنیادی مقصد نسل انسانی کی بقا، تحفظ اور تسلسل ہے۔
اگر یہ چیز انسان کے اندر نہیں ہوگی تو پھر نسل انسانی کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، وہ رب جس نے تم کو اکیلی جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر دونوں کی نسل سے مردوں اور عورتوں کی ایک بڑی تعداد دنیا میں پھیلا دی. بیان کیا نا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ میری سنت کی پیروی کرے تو شادی کے وسیلے سے اس کو چاہیے کہ اولاد پیدا کرے. مفہوم ہے؟ اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرے تاکہ قیامت میں میری امت کی تعداد دوسری امتوں سے زیادہ ہو. اور شادی نکاح کا جو چوتھا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اولاد کی تربیت. انسان کی ایک حیثیت زمین پر کیا ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. انسان کی ایک حیثیت خلیفۃ اللہ فی الارض کی ہے. اسی سبب سے انسان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اولاد کی تربیت، پرورش اور نگرانی کی جو فرائض کو سر انجام دے. اپنی اولاد کی پرورش، ان کی اخلاقی، جسمانی اور روحانی تربیت بھی والدین کا فرض ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ گھر والے، ماں باپ اپنے بچوں کی اچھے سے تربیت کریں اور ان کو دوزخ سے بچائیں. اس معاملے میں صرف والد نہیں، والدہ، ماں کا بھی بڑا کردار ہونا چاہیے. اور وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہاں اس کا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص راعی، حاکم ہے اور رعیت رکھنے والا ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا بھائی تم نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ. اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی محافظ اور نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے کیا کیا ان بچوں کے ساتھ، کیا تربیت کی، کیا سکھایا، کیا اپنی ذمہ داری پوری کی. اپنی اولاد کی تربیت میں ان بچوں کو اپنے مالک کی پہچان کرائی، ان کو دیندار بنایا، ان کو دین سکھایا، قرآن و سنت سکھایا. ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا بھیڑ بکریوں کی طرح، ان کو ایسے ہی معاشرے کے لیے بوجھ بنا دیا. کیا کیا آپ نے؟ آپ کی کچھ ذمہ داریاں تھیں، آپ نے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ یا کہیں پر اللہ کی بات مان لی اور کہیں پر آپ نے ایسے ہی سب نظر انداز کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کی تعریف کی ہے، میرے سامنے ہی بخاری شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ان خواتین کی جو اونٹ پر سوار ہونے والی عرب عورتوں میں سے بہترین عورت، قریش کی صالح عورت ہوتی ہے، جو اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال و اسباب میں اس کی بہت نگہبان اور نگران ثابت ہوتی ہے. یعنی بچوں سے پیار محبت کے ساتھ بھی اور ان کی تربیت میں بھی کس چیز کا لحاظ رکھنا ہے؟ اللہ کے حکم کا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے کا. اور اپنی بھرپور کوشش لگا دینی ہے کہ میرے بچے دیندار بن کر جہنم سے بچ کر جنتی ہو جائیں اور قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچ جائیں. تو اب بات یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے خواتین کو کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں، یا یہ کہ بس گھومنا پھرنا، کھانا پینا اور فیشن شو، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے. یہ فوائد آپ کو اپنے بچوں کو کسی آپ وہ ملازمہ کے حوالے کرنے سے حاصل نہیں کر سکیں گے. جو تربیت اس کی ماں کر سکے گی وہ ملازمہ اس کی تربیت نہیں کر سکیں گی. یاد رکھیے اس چیز کو ہمیشہ. اگر خواتین کمانے نکل گئی، مرد بھی کمانے نکل گئے، بس بچوں کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. اللہ تو خیر ویسے بھی حافظ اور محافظ ہے، لیکن مقصد یہ دوسرے انداز میں کہنا ہوتا ہے کہ بس پھر تو یعنی اگر یہ بن گئے کچھ تو یہ کہ سمجھ لیں کہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی یعنی ایک مہربانی ہو گئی، ورنہ تو یعنی اب امید نہیں رہتی زیادہ. مقصد یہ ہے. تو اب پانچویں بات کیا ہے کہ شادی کا ایک مقصد پانچواں یہ ہے کہ تحفظ اخلاق، اخلاق کا تحفظ. یعنی آپ سمجھیے کہ ازدواجی زندگی کا ایک مقصد تحفظ اخلاق اور آپ کی عزت عفت کی حفاظت ہے. قرآن نے نکاح کو قلعہ قرار دیا ہے جو آدمی کے اخلاق کی حفاظت کرتا ہے. اس طرح اسلام کی نظر میں جو آپ کی خاندانی زندگی ہے اس کو اپنانا ہی داغ سیرت اور عفت و پاکیزگی کی ضمانت ہے. کیونکہ آپ کے اندر ایک فطرت تو ہے، ایک چیز رکھی تو گئی ہے. اگر اس کو آپ جائز طریقے سے حاصل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے آپ کے غلط طریقے سے اس کو حاصل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے محرم جو آپ کے رشتے ہیں ان رشتوں کے علاوہ باقی سب عورتیں تم پر حلال ہیں نکاح کے لیے فرمایا، بشرطے کہ تم کس لیے نکاح کرو؟
گھروں کو آباد کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے نہیں، یا صرف مزے کے لیے نہیں، بلکہ گھروں کو آباد کرنے کے لیے اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرنے کے لیے. کیونکہ نکاح کرنے کی برکت یہ ہے کہ نگاہیں جھک جاتی ہیں، پھر انسان کی یعنی غیر ضروری ضرورتیں نہیں رہ جاتی، بلکہ اس کی جو ضروریات ہے اس کے گھر میں اپنی پوری ہو جاتی ہے، اور بے راہ روی کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ ایک مدت تک کھائے پیے سوئے عیش کرے گھومے پھرے لذتیں اٹھائے خوب یعنی مزے کرتا رہے کہ بس یہاں مزہ وہاں مزہ، مزے میں کرتے کرتے پھر وہ مر جائے اور پھر کیا ہو جائے، فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، نابود ہو جائے. نہیں، انسان کا مرتبہ ان تمام باتوں سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ ہے. انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ علم و عمل اور اعلیٰ اخلاق کے ذریعے اپنے نفس کی تربیت کرے، اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، اور انسانیت کی جو یعنی کہنا چاہیے یعنی کمال صراط مستقیم کے جو مدارج ہیں اس کو طے کرے اور اپنے مالک کا رب العالمین کا قرب حاصل کرے. انسان ایک ایسی اعلیٰ اور برتر مخلوق ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب و تزکیہ نفس کے ذریعے سے برائیوں سے اجتناب کر کے اپنے فضائل اور بلند اخلاق حاصل کرے. اگر تو میاں بیوی دونوں کیا ہوں، دیندار ہوں، اور پھر دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے سلیم الطبع بھی ہوں، سلیم الفطرت بھی ہوں، تو یہ شادی والا جو رشتہ ہے اس دشوار گزار راستے کو آسانی سے طے کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مشکلات رکاوٹ بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ دیندار ہوں تو پھر یہ کہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، بلکہ پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نیکیوں کا سبب بن جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ نیکیاں کرنا ایک دوسرے کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے اور زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے. اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک سپاہی وہ سرحد پر یا ایک تاجر وہ تجارتی منڈی یا شاپنگ مال میں بغیر اپنی شریک حیات کی یعنی کہنا چاہیے کہ تعاون یا اس کے موافقت کے بغیر کوئی کام صحیح سے انجام نہیں دے سکتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو وہ اس کے تعاون کے بغیر صحیح سے روزی، یا اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو علم، اور مال و دولت کمانا چاہتا ہے تو اس کے حصول میں تمام شرعی اور اخلاقی پہلوؤں کا لحاظ رکھ سکتا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جب تک کہ اس کا تعاون نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ، نہ وہ فضول خرچی سے بچ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر اگر گھر میں بیوی تعاون نہ کرے یا شوہر تعاون نہ کرے، جب تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے فیور نہیں کریں گے، وہ نہیں بچ سکتے. دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یہ کب ممکن ہے کہ جب آپ سلیم الطبع ہو، سلیم الفطرت ہو. آپ سوچئے کہ آپ کے ضروری اخراجات کے علاوہ آپ کچھ چاہتے ہیں کہ کچھ کام ظاہر ہے آخرت کے لیے جمع کریں، کچھ مال آپ آخرت کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو جب اگر اپنی رقم نیک کاموں میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے لیے اگر رکاوٹ بن گئے، شوہر کہتا ہے بیوی نہ دے، بیوی کہتی شوہر نہیں دے، کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ دونوں دیندار بھی ہوں اور سلیم الطبع سلیم الفطرت بھی ہوں. کیونکہ مومن مرد ہو یا مومنہ خواتین، دیندار شریک زندگی اپنے ساتھی کو نیکی اور اچھائیوں کی ترغیب دلاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو لاؤبالی ہوں، بد اخلاق ہوں، اپنے شریک زندگیوں کو برائیوں اور بد اخلاقیوں کی طرف کیا کرتے ہیں؟ راغب کرتے ہیں، برائیوں کی رغبت دلاتے ہیں اور انسانیت کے مقصد سے دور کر دیتے ہیں. جو ان کا ایک خوبصورت کہیں یا مقدس جو مقصد ہے ان کا، پھر وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. اسی سبب سے مرد اور عورت دونوں کے لیے کہا گیا ہے کہ شریک حیات کے انتخاب کے وقت ایمان، دینداری اور اخلاق کو بنیادی آپ اہمیت دیں، اس کو بنیادی شرط قرار دیں. اگر تو کسی کو نیک بیوی یا نیک شوہر مل گیا اس دور میں، ویسے تو ظاہر ہے اللہ نے ہر دور میں نیک رکھے ہیں، لیکن آج جو فتنے ہیں جو نظر آ رہے ہیں اتنے کثیر فتنے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ نے اس کو نیک بیوی دے دی یا نیک شوہر دے دیا. اچھا شوہر بھی ملنا بہت یعنی کہنا چاہیے خوش بختی ہے، نیک بختی ہے. اچھی بیوی ملنا بھی بہت نیک بختی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نیک بیوی دے دیا، نیک شوہر دے دیا، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی والا معاملہ کیا. اس کو یعنی سمجھ لیجیے کہ تمام ہی خوبیاں مل گئیں. کسی کا ایسا شوہر ہو کہ جو اپنی بیوی کا خیال رکھے، اس کی دلجوئی کرے، اس کے ساتھ نیکی کے معاملات میں تعاون کرے، یا کسی کی بیوی ایسی ہو تو سمجھ لیں کہ دنیا میں انہوں نے اپنے گھر کو جنت بنا لیا. آخرت میں تو ان کو جنت ملے گی،
اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے، لیکن انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا اور اپنے گھر کو جنت انہوں نے بنا لیا، دنیا میں جنت ان کو مل گئی، ان کے دل کو، ان کے قلب کو سکون مل گیا، ان کو سمجھ لیں کہ ایک ایسی چیز مل گئی جو بہت سے لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ ان کو آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھیے نا کہ کسی کی بیوی ایسی ہے کہ جب گھر میں اس کی بیوی یعنی کہ موجودگی میں اپنا شوہر اس کا آتا ہے تو وہ استقبال کرتی ہو، اس کے لیے چائے پانی کا انتظام کرتی ہو، جب گھر سے باہر جاتا ہو تو اس کو رخصت کرتی ہو، جب رنجیدہ دیکھے تو دل جوئی کرتی ہو، اور اگر روزی میں تنگی ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے تو اس پر کیا کرتی ہو، اطمینان دلاتی ہو، اور خود بھی صبر و ضبط کے ساتھ زندگی گزارتی ہو، اور شوہر کو فکر مند نہ کرے کہ ہاں وہ زیادہ کمانے کے لیے فکر مند ہو، پریشان ہو، بیمار ہو جائے کہ مجھے زیادہ چاہیے، ٹھیک ہے، تو زیادہ کی طلب تو نہ ہو، لیکن اپنے سگڑاپے سے، اپنے سگڑ پنے سے ایک چھوٹے سے آشیانے کے لیے ضرور انسان کی کوشش ہونی چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ہاں آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی نہیں حکم دیا کہ آپ سب کچھ دے کر اور خود خالی ہاتھ بیٹھ رہو، یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، قرآن میں منع فرمایا، کیونکہ اس سے انسان کیا ہوتا ہے، اس ذلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ اسلام پسند نہیں کرتا کہ آپ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں۔ تو بہرحال یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ شادی کے جو مقاصد ہیں وہ 5 ہیں، 5 بتائیں۔ ایک تو آپ کو بتایا کہ فطری ضرورت ہے، اور ایک دوسرے سے کیا ہوتا ہے، تحفظ حاصل کر لیتے ہیں شادی کرنے سے۔ نمبر 2 کیا ہے، جنسی خواہشات کی تسکین کر لیتے ہیں۔ تیسری چیز ہے بقائے نسل انسانی، اور اس کا بھی تسلسل جاری رکھتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے اولاد کی تربیت، تو اس کے ذریعے سے یہ چیز بھی ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ اور 5ویں چیز کیا ہے، ہم اپنے اخلاق کی، اپنے عزت و عفت اور پاک دامنی، پاکیزگی کی بھی حفاظت کر لیتے ہیں۔ اور یہ چیزیں اگر آپ کی زندگی میں نکاح کے بعد بھی موجود نہ ہوں تو آپ نے مقصد کو فوت کر دیا، نکاح کے بعد بھی آپ نے مقصد کو حاصل نہیں کیا۔ تو اس لیے شادی کے مقصد کو سمجھیے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری دستگیری فرمائے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی دستگیری کے بغیر ہمارے کام بنتے نہیں ہیں۔ اللہ ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، آمین۔